بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ازول احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ کل کے درس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں جو ہیں وہ سماعت کی تھی۔ آج ہم بسم اللہ شریف کے کچھ فوائد جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم عمومی طور پر بسم اللہ بولتے ہیں، اور ایک اس کا نام تسمیہ بھی ہے، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں بسم اللہ شریف کے۔ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ کتب تفاسیر سے ماخوذ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اولاد جو ہے یہ ہر انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو، اور اولاد کے حصول کے لیے انسان بہت ساری تغدو بھی کرتا ہے، اور ایک پروسیس سے گزر کر، ایک مرحلے سے گزر کر وہ اولاد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کریں تو وہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان اور اس کے چیلے جو ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی بسم اللہ شریف کے والے سے بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنی زوجہ کے پاس جاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا، اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جتنی سانسیں لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے، بسم اللہ بھی پڑھ لے اور الحمدللہ بھی پڑھ لے، تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ یعنی جو شخص کسی سواری پر سوار ہو اور وہ سواری پر سوار ہونے سے قبل بسم اللہ شریف پڑھ لے اور ساتھ الحمدللہ پڑھ لے، تو جتنے قدم وہ سواری چلے گی اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جائے گا۔ اور جو شخص کشتی میں سفر کرنا چاہتا ہو، بحری جہاز میں سفر کرنا چاہتا ہو، اور اس میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے اور الحمدللہ پڑھ لے، تو جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نیکیاں ہی لکھتا چلا جائے گا۔ اور جو شخص بیمار ہو اور آپ اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں
تو بیمار شخص کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھ دی جائے اور اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو اس سے بھی اس بیمار کو فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک حکایت آتی ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ چنانچہ آپ وہاں پر گئے، آپ نے وہ بوٹی جو ہے وہ کھائی تو آپ کو فوراً جو ہے وہ شفا مل گئی، اور دوبارہ پھر آپ کو یہی مرض لاحق ہوا، پیٹ میں درد ہوا، اور آپ پھر اس جنگل میں گئے، وہاں سے بوٹی کھائی تو بجائے اس کے کہ تکلیف کم ہوتی وہ اور بڑھ گئی۔ تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ پہلے میں نے وہ بوٹی کھائی تھی جنگل سے تو مجھے شفا مل گئی تھی، اب پھر وہی درد ہوا تو اب بجائے شفا کے مجھے زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تم میرے حکم سے گئے تھے، اب تم اپنی مرضی سے گئے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی ہو تو شفا ملے گی، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مرضی شامل نہ ہو تو انسان جتنی مرضی دوائیاں کھا لے اس کو شفا نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا، تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑے عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہی قبر کہ جس میں صاحب قبر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہے، اب اس کی قبر نور علی نور ہے، کہ نور ہی نور ہے اس کی قبر میں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، کیا بھید ہے اس کے اندر کہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو یہ قبر والا جو ہے یہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا تھا، اور اب میں یہاں سے گزر رہا ہوں تو اس کی قبر نور علی نور ہے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ، جب یہ فوت ہوا تھا تو اس کا بچہ اس کی بیوی کے پیٹ میں تھا، اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی تھی، یہ وصیت کی تھی کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو تو تم نے اس کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لگا دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ ایسا ہی ہوا ہے، اب اس کا بچہ جو ہے وہ ایک جامعہ میں گیا ہے، ایک مدرسے میں گیا ہے، تو وہاں پر وہ میرا نام لے رہا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ جس بندے کا بچہ میرا نام لے رہا ہو اور میں اس کے والد کو عذاب میں مبتلا کر دوں، لہذا مجھے اس سے حیا آتی ہے، تو اس لیے اس کے بچے نے ادھر میرا نام لیا، ادھر میں نے اس کے اوپر سے عذاب قبر ہے وہ ہٹا لیا۔ تو یہ بسم اللہ شریف کے فوائد ہیں کہ اس بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا کہ اس بندے کو جو کوئی عذاب قبر میں مبتلا تھا اس سے عذاب قبر جو ہے وہ ہٹا لیا۔ ایسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس شخص کو کوئی سخت مصیبت پیش آ جائے وہ بسم اللہ 12,000 دفعہ اس طرح پڑھے کہ 1,000 بسم اللہ پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر ہر 1000 پر 2 نفل پڑھتا جائے، اس کے بعد دعا مانگے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ ایسے جو شخص بیت الخلاء میں جائے تو بیت الخلاء سے جانے سے قبل وہ بسم اللہ شریف پڑھ لے تو شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اور جنات جو اس کا ستر نہ دیکھ سکیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے کہا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھی تو وہ ان کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو گیا۔ لہذا جو شخص کشتی میں سوار ہو تو وہ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر مہربانیاں فرما دے گا۔ ایسے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس میں ساتھ لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی انہوں نے بسم اللہ شریف لکھی تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک یمن جو ہے وہ تو سلیمان علیہ السلام کے ملک ہو گیا، آپ کے قبضے میں آ گیا۔ تو ذرا غور کریں کہ بسم اللہ شریف کی اتنی برکت حاصل ہوتی ہے کہ اتنی مہربانیاں ہو جاتی ہیں کہ سخت سے سخت مشکل جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سورۃ توبہ جو ہے اس میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی، اس طرح ذبح کے وقت جو ہے وہ پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سورۃ توبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور کافروں کے اوپر قہر ہے، تو اسی طرح ذبح جب کیا جاتا ہے تو کسی کی جان لی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک جبر و قہر کا وقت ہے، اس وقت رحمت کا ذکر نہ کرو، یعنی کہ جب جبر قہر قتال کا ذکر ہو رہا ہو تو اس وقت بسم اللہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نہیں ذکر کی، اور جب رحمت کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے بسم اللہ شریف کی برکتیں جو ہیں وہ سمیٹنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کو شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سلامت رہیں
تو ہم جان لیں گے کہ اسلام جو ہے ایک سچا دین اور سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی اور وہ زہر ہے وہ پی لیا اور خدا کے فضل سے کوئی بھی آپ کے اوپر اثر نہ ہوا تو وہ شخص دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے درد سر کی شکایت رہتے کچھ علاج کیجیے، تو آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ ٹوپی پہنتا تو درد دور ہو جاتا، اور جیسے ٹوپی اتارتا تو پھر جو ہے وہ درد آ جاتا، درد شروع ہو جاتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے بڑا حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ٹوپی کو کھلوایا تو دیکھا اس میں ایک پرچہ تھا جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، تو اس لیے جب بھی کوئی مسلمان کسی نیک عمل کا آغاز کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ پڑھ لیا کرے، تو اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بسم اللہ شریف کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔